ایک بابا جی کو شوق بڑا تھا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا، اور غریب بھی بڑے تھے. ادھر سے ادھار پکڑا، ادھر سے دے دیا، تقسیم کر دیا، کھلا دیا، پلا دیا، یوں ہی زندگی گزارتے. قرض بڑھ گیا، بندے آ گئے، بابا جی کا بھی آخری ٹائم تھا. امام غزالی نے بھی اس پر باب باندھا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے. ایک بندے بابا جی کا انہوں نے تذکرہ کیا، اس کو مسجدیں بنانے کا شوق تھا. اتنے امیر تھے، ساری دولت لگا دی، حتیٰ کہ ان کو اتنا شوق تھا اللہ کا گھر بنانے کا. ان کے بچے اب ان کو پیسے نہیں دیتے تھے کہ وہ گھر بنائے. جتنے پیسے سارے مسجد پہ، جتنے پیسے سارے ادارے پہ، جتنے پیسے سارے اللہ کے راستے پر لگا دیتے. ایک دن نہ انہوں نے کسی کو سکھایا، ایسا کیا جا کے جج کے پاس میرا کیس لگا دے. کہا کیوں؟ کہا تیری مہربانی ہوگی، بچے مجھے اپنے پیسے نہیں دیتے، بچوں کے پاس سارا کچھ آ گیا. کہتے بابا پاگل ہے، سارے پیسے اڑا رہا ہے. تو جج کے پاس کیس لگا کہ 60,000 درہم بابے نے میرا دینا ہے. کہا بابا جی کیا کرو گے؟ کہا تو مجھے لیا، اتنی مسجدیں بننے والی میں ادھر لگاؤں گا. جب وہ پیسے ملیں گے تیرے پاس آئیں گے نا، تجھے میں کہوں گا واقعی میں نے دینے، جب تجھے دیں گے نا میں وہ تجھ سے لے کے مسجدوں پہ لگاؤں گا. یعنی شوق ہوتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کو. کیا کیا شوق ہے، کسی کو جوئے کا، کوئی بہنیں اور بیٹیاں لگا کے اور بیویاں جادو اور جوئے پہ لگا کے آ رہے ہیں. کچھ کو شوق ہے کہ اپنے رزق میں سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. بابا جی بیٹھے ہیں، قرض کہاں؟ کہتے جی قرضہ دو. بابا جی کہتے ہیں بیٹھے دیتا ہوں، میں نے کون سا انکار کیا. اور جو مقروض ہو نا حدیث پیش کر دوں، میرے آقا نے فرمایا مقروض بندے کی نیت دینے کی ہو تو اللہ مدد کرتا ہے، قرض ادا ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، مقروض بندے کے ساتھ جب تک وہ قرض میں ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. جان بوجھ کے قرضہ نہ اٹھاؤ. حضرت جعفر تیار خود بخود بڑے امیر اور لینڈ لارڈ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مقروض رہتے تھے. کہا کیوں؟ کہا میرے آقا کی حدیث ہے جو مقروض رہتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے. اب وہ جو بابا جی مقروض ہیں، اب وہ کہتے دیتا ہوں میں. آپ بیٹھے تشریف رکھیں. وقت گزرتا گیا، کوئی شام ہو گئی، اور وہ جو جتنے بندے بیٹھے اب ان کو کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہی تھا. ایک بندہ کچھ بیچتے بیچتے، بچہ بیچتے بچاتے کوئی چیز جو سمجھے کوئی چیز بھی تھی کھانے کی، وہ بیچتے آیا. کہا بیٹا ادھر آؤ. جب وہ آیا کہا ان کو کھلا دو. بچہ خوش ہو گیا، ساری چیز ایک جگہ ہی بک گئی، وہ سب اس کو کھلا دی. بچے نے کہا پیسے؟ کہا بیٹا جتنے بیٹھے ہیں نا انہوں نے بھی مجھ سے پیسے لینے، تو بیٹھ جا تجھے بھی دے دوں. وہ بھی بیٹھ گئے. اب بچہ تھوڑی دیر کے بعد کہ بابا جی پیسے دو. کہے بیٹا ان کے بھی دینے، تیرے بھی دے دوں گا، بیٹھ جا. وقت گزرتا گیا. اب بچہ یتیم تھا، غریب تھا، لے جاتا تو گھر کا چولہا جلتا. اب اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، کوئی اور انکم ہے ہی نہیں کہ کچھ لے جائے یا گھر میں کچھ ہو، کچھ بھی نہیں تھا. اب بچے نے رونا شروع کر دیا، اور جب زاروں قطار رویا تو بابا جی کی خدمت، بابا جی بھی اللہ کے ولی تھے، ان کی خدمت کے لیے کوئی بندہ نہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے، حضرت صاحب قبول فرمائیں تحفہ. کہا جی جزاک اللہ. لے کر آپ نے سب جتنے بیٹھے تھے سب کو تھوڑے تھوڑے جتنے بنتے تھے سب کو بانٹ دیے، اس بچے کو بھی دے دیے. قرض ادا ہو گیا. اب وہ جو بندے تھے نا وہ کہنے لگے حضرت صاحب صبح سے بیٹھے ہیں، رات ہو گئی ہے، یہ اشرفیوں کی تھیلی پہلے کیوں نہیں آئی؟ جی اشرفیوں کی تھیلی پہلے کیوں نہیں، اب کیوں آ رہی ہے؟ بابا جی فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ تم میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رویا ہے، اس کے رونے کے صدقے اللہ نے ساروں کی مشکل حل فرما دی.